مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ I must try to rectify myself and the people of the whole world inshallah azza wa jalla۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ محترم اسلامی بھائیوں، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی موجود ہیں اور آپ کو اس بار جس جگہ لے جا رہے ہیں، قسطنطنیہ کا وہ عظیم الشان قلعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تاریخ اسلام کے کئی واقعات یا رونما ہوئے، ان کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب اس قلعے کے قریب جائیں گے۔ یہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ آج مزار میں بھی ہے تو برکتیں لوٹ رہے ہیں، رحمتیں لوٹ رہے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوگی۔ کتنی بار تو بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری ہوتی ہوگی۔ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ صحابی رسول حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر محو دعا تھا۔ اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی، جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ، بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ، بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت مشہور صحابی جن کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے سنے ہوں گے، آج ان کے مزار پر حاضری کا شرف ہے۔ بہت شوق اور ذوق ہے الحمدللہ کہ ان کے مزار پر ہمیں حاضری کا موقع ملا ہے۔ میری مراد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار کے باہر ہم کھڑے ہیں، ابھی اندر جائیں گے، ان کے مزار کا دیدار بھی آپ کو کرائیں گے اور ان کی سیرت کے بہت پیارے پیارے واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اپنی خوش بختیوں پر ناز کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے سلسلے زیارات مقامات مقدسہ میں ترکی کے شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، وہاں موجود ہیں۔ اور آج جس مبارک ہستی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، جی ہاں، عین قدموں ہی میں بیٹھے ہیں، یہ مبارک ہستی حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت ساری روایت پڑھتے رہے، ان کے واقعات بیان کرتے رہے، سنتے رہے، آج اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق اور آقا پر فدا ہونے والے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہم سب حاضر ہیں۔ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، برکتیں بھی لوٹیں گے، التجائیں بھی کریں گے، لیکن پہلے آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور ہمارے قافلے والوں کو بھی ان کی سیرت کے بڑے پیارے پیارے مہکتے مہکتے مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کی سیرت کے مدنی پھولوں کو، ان کی سیرت کے مختلف گوشوں کو سنیں گے بھی اور اپنے دل کے مدنی گلدستوں میں سجائیں گے بھی انشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جابر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور نسب
جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام بن ثعلبہ بن حرام بن کعب بن غنم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سلمی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عشق رسول، یہ کتاب الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے اور اس کے صفحہ نمبر 199 پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت تعظیم کرتے تھے، اور ایک بار حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حجۃ الوداع کی کیفیت پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ اس وقت اگرچہ وہ بحیثیت طالب علم اور نیاز مندانہ آئے تھے، تاہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نہایت پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کیا۔ پہلے ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا، ان کی گریبان کو بند کرنے کے لیے جو کپڑے یا دھاگے سے بنے ہوئے گول بٹن ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے محبت سے کھولا اور سینے پر ہاتھ رکھا اور مرحبا کہا، پھر اصل مسئلے پر گفتگو کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یعنی صحابی رسول ہیں، آقا کے قریبی صحابی ہیں، مگر جب اہل بیت کی بات آتی ہے، سرکار علیہ السلام کی آل کی بات آتی ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ان کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے۔ دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ مدنی پھول پیش کرتا چلوں کہ اگر آپ کے اطراف میں بھی، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، بلکہ آپ کے یہاں کام کرنے والوں میں اگر کوئی سرکار کی آل یعنی کوئی سید زادے ہوں، ان کی تعظیم ضرور کیجئے، بہت ادب کیجئے۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیاری زندگی گزاری ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگی کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو یوں رشک آتا ہے کہ انہوں نے دور کیسا پایا۔ کبھی آقا علیہ السلام کو صبح دیکھتے ہوں گے، کبھی شام کو دیکھتے ہوں گے، کبھی غزوات میں دیکھتے ہوں گے، کبھی نماز میں دیکھتے ہوں گے، کبھی پیارے آقا علیہ السلام کو ان کے گھر میں دیکھتے ہوں گے، کبھی راہ چلتے دیکھتے ہوں گے۔ کیسے کیسے واقعات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے، سبحان اللہ، اور آپ کے سامنے صرف روٹی کے چند ٹکڑے لائے گئے۔ تو آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا گھر میں کوئی سالن بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے میں سرکے سے محبت کرتا، میرے آقا کو پسند، وہ مجھے پسند۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پچھلے سلسلے میں ہم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازار میں جب حاضری دی تھی تو یہ واقعہ وہاں بھی سنا تھا کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے لہسن، کچے لہسن کو ناپسند فرمایا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ آقا جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اور جو آپ کو نہیں پسند وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ یہ بھی صحابہ کرام ہیں، یہ ان کی سیرت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہی ان کو پسند ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارے دو مدنی پھول ملے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا گھرانہ کتنا سادہ، روٹی تو ہے، سرکے سے کھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر صبر نہیں ہوتا، مگر قناعت نہیں ہوتی۔ اس بات پر ہم مطمئن نہیں ہوتے کہ میرے پاس ہے ہی کیا۔ وہ صاحب کونین ہیں، وہ شہنشاہ کونین ہیں، میرے آقا رب کی عطا سے دونوں جہان کے مالک ہیں، مگر گھر میں سادگی کیسی، تھوڑا ہے مگر شکر ہے، بظاہر تھوڑا ہے مگر اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، دنیا میں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہیں، صبر کی عادت ڈالیے، قناعت کی عادت ڈالیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق جو نبی کی پسند ہے وہی میری پسند ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر مدنی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی تہبند ٹخنے تک نہیں پہنچتی تھی، یعنی آپ اپنی ہمیشہ جس کو ہم پاجامہ کہتے ہیں، پہلے تہبند وغیرہ پہنی جاتی تھی،
اب لوگ پجامہ پہنتے ہیں، تہبند بھی پہنتے ہیں، لیکن ٹخنے سے نیچے اینکل جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. تکبر کی بنا پر اس طرح لٹکانا بہت گناہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند ٹخنے تک نہیں پہنچتا تھا. فرماتے میں نے آپ کے سر پر سفید، آپ کو دیکھا کہ آپ نے سر پر سفید امامے کا تاج سجایا ہوا ہے جس کا شملہ پیچھے کی جانب لٹکایا ہوا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پہنا کرتے، برکتیں لوٹتے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں بھرا لباس اور امامت شریف کا تاج سجانے کی بھی نیت کر لیجئے. زید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں قریش کے نوجوانوں کے ہمراہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بہت پیارا واقعہ، بلیو نہیں ہوا جب یہ واقعہ پڑھا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، مگر یقین کرنا پڑا. کتابوں میں لکھا ہے اور واقعی یہ شخصیت بھی ایسی عظیم ہی ہے، یہ صحابہ اکرام ہی کا خاصہ ہے کہ آپ کی بینائی جا چکی تھی، یعنی آپ نابینا ہو چکے تھے، عمر کے اس حصے میں آ گئے تھے. آپ نے چھت سے ایک رسی معلق کی ہوئی تھی، ایک رسی لگائی ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے پکی ہوئی روٹیاں موجود رکھتے تھے، یعنی پکی ہوئی روٹیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں اور چھت سے ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی. اب جب کوئی سائل کھانا مانگنے آتا تو آپ ایک روٹی اس میں سے اٹھاتے اور رسی کے سہارے چلتے چلتے دروازے تک جاتے اور اس سائل کو وہ روٹی عطا فرماتے، پھر اسی رسی کے سہارے چلتے چلتے اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتے. یعنی سائلین کو روٹیاں دینے کے لیے تیار کر کے رکھتے، آنکھیں مطلب نظر نہیں آتا تھا، بینائی جا چکی تھی، لیکن ایسی رسی بنائی کہ میں دروازے تک جاؤں اور اللہ کے بندوں کو خیرات کرتا رہوں، سخاوت کرتا رہوں. میں نے عرض کیا اللہ عز و جل آپ کو عافیت دے، جب کوئی سائل آئے گا تو ہم روٹی دے دیں گے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو فرماتے مجھے یہ پسند ہے کہ میں خود چل کر جاؤں. سبحان اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کس کس عادت کی بات کی جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت کی دولت عطا فرمائے، اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، اپنا مال قربان کرنے کی توفیق دے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ خیرات تو کرتے ہیں، صدقات تو دیتے ہیں، رقم تو تقسیم کرتے ہیں، مگر دے دیتے ہیں نا، بھائی آپ لے جاؤ بانٹ دو. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت دیکھی، کہتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں خود جا کر دوں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ اپنی رقم اگر دیتے ہیں کسی نیک کام میں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ رقم بھی دیں اور خود بھی جائیں، اس نیک کام میں پریکٹیکلی حصہ ملائیں تو اس کی بات اور ہوگی. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہت سے اسلامی میں مدد کرتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، دینا چاہیے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اگر جامعۃ المدینہ کے رقم دیتے ہیں، عالم کورس بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے رقم دے رہے ہیں کہ لوگ عالم بن جائیں، تو آپ بھی عالم بنیں، آپ کا بچہ جامعہ میں داخلہ لے لے. آپ اگر مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اور ساری دنیا میں دین کی پیغام کو پہنچانے کے لیے رقم دیتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. آپ مدرسۃ المدینہ کی ترویج و ارشاد کے لیے رقم دیتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ آ کر مدرسے میں پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں. نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دین سیکھنے کا شوق کیسا تھا کہ آپ علم دین سیکھنے کا جذبہ اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ آپ فرماتے مجھے ایسے شخص سے ایک حدیث پہنچی جس نے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو سنا کہ بھائی ایک ایسا بھی شخص ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ حدیث کو سنا ہے. خود بھی صحابی ہیں لیکن چونکہ وہ حدیث نہیں پہنچی تھی تو فرماتے میں نے ایک اونٹ خریدا اور 1 مہینے کا سفر کر کے ملک شام تک پہنچا. مدینہ طیبہ سے 1 مہینہ لگا، آج تو ہم گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاز کے ذریعے. فرماتے ہیں کہ وہ شخص کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن انیس تھے. میں نے ان کے خادم سے کہا ان سے کہو دروازے پر جابر ہے. انہوں نے پوچھا ابن عبداللہ، جابر بن عبداللہ؟ کہتے ہیں ہاں جی ہاں. حضرت عبداللہ بن انیس فوراً باہر تشریف لے آئے اور ہم آپس میں بغلگیر ہوئے. پھر میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے قصاص کے متعلق ایک حدیث پہنچی ہے. اور حضرت جابر کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سنا ہے، لہٰذا میں وہ حدیث سننے اس لیے آپ کے پاس آ گیا کہ کہیں حدیث سننے سے پہلے میرا یا آپ کا انتقال نہ ہو جائے. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلام بھائی کیسا جذبہ تھا علم دین سیکھنے کا. ہمارا حال یہ ہے ہم پر کئی علم سیکھنا فرض ہیں، واجب ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم وقت نہیں نکالتے، گھر سے باہر نکل کر سفر نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابی رسول تو حدیث سننے 1 مہینے کا سفر کریں، ہم قرآن پڑھنے اپنے گھر کے قریب مدرسے کا سفر نہ کریں. ہم فرض علوم سیکھنے کے لیے اجتماعات مدنی قافلوں میں جانے کے لیے سفر نہ کریں. آئیے نیت کیجئے، میں کہیں اور سے نہیں، ایک صحابی رسول اور بڑے پیارے صحابی رسول، صحابی تو سارے ہی پیارے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہی پیار ہے کیونکہ ان کے مکان کی زیارت ہم نے مدینہ طیبہ میں
زیارت حرمین کے سلسلے میں بھی آپ کو کرائی، امید ہے آپ کو یاد ہوگا، بلکہ ایسا کرتے ہیں مدینہ طیبہ کہ اس پیارے پیارے مکان کی زیارت بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ جھوم جائیے، درود پاک پڑھیے، آئیے اب آپ کو وہ مقام، جی ہاں وہاں پر اب مسجد بنائی جا چکی ہے، چلتے ہیں مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کن مقدس فضاؤں میں تھا جہاں میرے آقا تشریف لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جس مبارک مقام پر موجود ہیں غزوہ خندق کے قریب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، جہاں پر عشاق نے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ آج اس مقام پر ہم موجود ہیں اور اس مسجد کو مسجد بنی حرام، یعنی قبیلہ بنو حرام، عظمت والا قبیلہ، اس مقام کے قریب ہم موجود ہیں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، غمزدہ جو بھی دربار میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیدار کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مکان کا بھی، اور آپ نے ان کا علم دین کا شوق بھی ملاحظہ کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر تو بڑا پیار فرماتے ہیں، ہر صحابی اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، مگر پیارے آقا خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ ربیع النور کے مہینے میں ہم ایک نعرہ بڑا لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرماتے مجھے فرمایا مرحبا یا جابر۔ میرے آقا حضرت جابر کو مرحبا فرماتے ہیں۔ آج ہم ان کے دربار میں حاضر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک اور بڑی پیاری ایسی حدیث پاک جب یہ پڑھی تو بہت رشک آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اپنے آپ پر بھی رشک آیا کہ یہ تو بڑی ہستی ہیں، بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں، میرے جیسا گناہگار ہمارا قافلہ بھی یہاں پہنچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، مجھے میرے آقا نے اپنے پیچھے سوار کیا، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر اپنا منہ رکھ لیا، پیچھے بیٹھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں کاندھوں کے درمیان ایک انڈے جیسا ابھرا ہوا گوشت تھا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو موقع مل گیا، مہر نبوت پر اپنا منہ رکھ لیا، اس سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ فرماتے اس رات یعنی یہ برکت لوٹنے کی بنا پر مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 احادیث سن کر زبانی یاد کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی شفقت فرماتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، میں بیمار تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، سبحان اللہ۔ فرماتے مجھے ہوش نہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا، اس کے بعد مجھے ہوش آ گیا۔ مطلب کیسا پیار، آپ دیکھیں کہ پیارے آقا خود تشریف لا رہے ہیں عیادت کے لیے، پھر وضو کا اپنا پانی بھی ڈال رہے ہیں اور وہ ان کو ہوش آ گیا، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی پیاری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 بار استغفار کیا، جسے میں نے خود اپنی انگلیوں پر شمار کیا۔ وہ اس طرح کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے کیا تم نے اپنے والد کا قرض ادا کر دیا ہے؟ تو میں عرض کرتا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر بار یوں دعا سے نوازتے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ میرے آقا جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، آئے ہائے۔ اور حضرت جابر فرماتے 25 بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بھی انشاءاللہ اس مقام پر اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برکت سے ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرما، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیندار، ایک نوجوان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کسی حسین و جمیل کسی کنواری لڑکی سے شادی ہو جائے۔ حضرت جابر نے بھی شادی کی، مگر کیسی کی؟ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے دریافت کیا، اے جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنواری سے یا بیوہ سے؟ عرض کی بیوہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کنواری سے کیوں نہ کی؟ تو مجھ سے محظوظ ہوتے وہ تم سے۔ میں نے عرض کی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے 9 یا 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں، مختلف روایتیں، تو میں نے پسند کیا کہ ایسی عورت سے نکاح کروں کہ جو ان کی نگہداشت بھی کرے۔ بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، یعنی اپنی زندگی کو نہ دیکھا، اپنے بھائی بہنوں کے لیے قربانی دی۔ فتاوی رضویہ جلد 30 کے صفحہ 658 پر ہے
یہ وہی اب حدیث پاک بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہم بہت شوق سے میلاد کے مہینے میں بالخصوص اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں بڑی اہم حدیث ہے یہ، جس کو حدیث نور بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا و ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا و ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی ہے؟ فرمایا اے جابر بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا وہ دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح قلم جنت دوزخ فرشتے آسمان زمین سورج چاند جن اور آدمی کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے 4 حصے فرمائے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا فرمائے، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے فرمائے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے بحشت و دوزخ بنائے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، اور اس طرح یہ حدیث پاک ختم ہوتی ہے۔ مگر حضرت جابر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے حوالے سے یہ حدیث روایت آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر اور اس کے بعد 18 غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو بہت ساری باتیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرنے والی ہیں، مگر ان کی بات ہو، ان کا تذکرہ ہو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کی بات نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور یہ واقعہ فیضان سنت صفحہ 345 پر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اس وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا واللہ اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی وقت بکری کو ذبح کیا، فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر جاؤ اپنی قوم کو جمع کر لو، میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا جدا جدا کر کے ٹولیاں میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی، ایک اسلامی بھائی، ایک صحابہ کرام کا گروہ سیر ہو جاتا تو وہ نکل جاتا، دوسرے آتے وہ سب کھا لیتے۔ برتن میں جتنا کھانا تھا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا، ان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ فرماتے میں اپنی بکری لے کر واپس اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آیا، وہ حیرت سے بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ وہی ہماری بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا، دعائے مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس معجزے کی بات کی جائے۔ پہلے تھوڑا کھانا کئیوں کو پورا ہو جاتا ہے، پھر بکری کو زندہ فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت عطا فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرما۔ میرے پیارے اسلام بھائی، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جاری رہے گا، آگے اور مزارات بھی آپ کو دکھائیں گے اور بھی مبارک مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کروائیں گے، لیکن آپ کو ایک پیغام دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ ہم بڑے پیارے مقام پر موجود ہیں۔ انہوں نے سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا،
آپ بھی قربانی کا جذبہ بیدار کیجیے. عشق رسول کی شمع کو اگر فروزہ کرنا چاہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو جائیے، اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. انشاءاللہ یہ تمام جذبات آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں. الحمدللہ ان کی سیرت کے بارے میں مدنی پھول ہم نے حاصل کیے. یاد رہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ مواد بھی ملتا ہے کہ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، مگر یہ مختلف روایات ہے. ترکی میں، استنبول میں یہ مشہور ہے کہ یہی آپ کا مزار ہے. ہم نے یہاں کے رہنے والوں سے بھی معلومات کی، یہاں بورڈز بھی لگے ہیں، ان کی تاریخ بھی لکھی ہے، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. تو یقیناً ہم تو اسی عقیدت کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اب ہم دعا کریں گے، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری کو قبول فرما. اے اللہ، ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، ہمیں نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ، انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت قرب پایا، ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما. آقا کی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما. قربانی کا جذبہ عطا فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گھر میں موجود بکری کو بھی زندہ فرمایا، ان کے بچوں کو بھی زندہ فرمایا. یا اللہ، اس مزار پر حاضری کے صدقے ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دے. ہمارے گناہوں کے امراض دور ہو جائیں اور دل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بن جائے. دعوت اسلامی کی مدنی ماحول میں مولا ہمیں استقامت عطا فرما. امیر علیہ سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما. اے کریم، اے پروردگار، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. بالخصوص ترکی میں بھی مدنی قافلوں کی بہاریں ہوں، یہاں بھی مدنی قافلوں میں مزید ترقیاں عطا فرما. امیر علیہ سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس وقت ہم ایک بہت ہی عظیم صحابی جن کی سیرت پر جتنا کلام کیا جائے وہ کم ہے، ان کے مزار پر انوار پر موجود ہیں، اور ان کا نام سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, that we are present at the blessed court of Sayyiduna Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کئی روایتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہم نے بھی کتابوں میں پڑھی. وہ صحابی کہ اگر ٹاپ 7 روایت کرنے والے، حدیث کی روایت کرنے والے صحابہ کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. ہے مقامات مقدسہ